میں پاکستان کے نمائندے کو دعوت دیتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب صدر۔ ہمارا وفد شکر گزار ہے اظہار خیال کے موقع پر اپنا حق جواب دہی استعمال کرتے ہوئے اس بیان کے جواب میں جو کل بھارت کے نمائندے نے دیا۔ اپنے نظریاتی اجداد RSS کے عین مطابق بھارت کا بیان ایک مغرور خود پسندی کا منہ بولتا ثبوت تھا جو کہ اب بھارت کی نسل پرست چہرے کی علامت بن چکا ہے۔ جناب صدر، اس نظریے کے لیے جو نفرت سے لپٹا ہوا ہو نفرت انگیز تقریر کا تذکرہ حیران کن تھا، ایک احمقانہ کوشش خود ستائش کی ایسے لوگوں کی جانب سے جن کی واحد کامیابی بھارت کی نام نہاد سیکولر پن کا پردہ چاک کرنا ہے۔ جہاں تک تاریخ کی کم علمی کا تعلق ہے، کیا میں ان نمائندگان کو یاد کرواؤں کہ کیسے گولوالکر جو کہ RSS کے بانیوں میں تھے اور BJP کی اعلیٰ عہدیداروں میں سے بھی، جن کو وزیر اعظم مودی نے گرو جی کا خطاب دیا، ان کا کیا خیال تھا ہندوستان میں غیر ہندوؤں کے مقام کے بارے میں؟ ان کا قول تھا غیر ہندو ہندی زبان اور ثقافت لازم اپنائیں اور ہندو مت کی تکریم و تعظیم کریں، بصورت دیگر ملک میں اس طرح رہیں کہ ہندو اقوام کے ماتحت ہوں، جہاں نہ کوئی مطالبہ ہو نہ کسی قسم کا استحقاق۔ آج جناب صدر، یہ ہندو بتری کا نظریہ پورے زور سے تعصب کے ساتھ بھارت میں جاری ہے۔ گائے بچاؤ ہجوم کے ہر حملے سے لے کر بے دردی سے سر عام مار پیٹ سے لے کر زبردستی ہندو بنانے تک، ہندو فارم RSS نظریات پہلے سے زیادہ ڈھٹائی سے منظر عام پر ہیں۔ نام نہاد متحرک جمہوریت کہلانے سے کہیں دور، یہ ایک جیتی جاگتی دوزخ بنتی جا رہی ہے ان کے لیے جنہیں غیر سمجھا اور غیروں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے بھارت میں۔ حیران کن طور پر وہ لوگ جنہوں نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا تھا 1948 میں، اب انہی کے نظریے سیکولر انڈیا کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جناب صدر، یہ صاف ظاہر ہے کہ بھارت نہ تو اپنی شفاف پالیسیوں اور اقدامات کا سامنا کرنا چاہتا ہے، نہ ہی چاہتا ہے کہ یہ کوئی اور دیکھے۔ جب میرے وزیر اعظم نے یہاں کل تقریر کی، انہوں نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی جو بھارت مایوسی سے دنیا سے چھپانا چاہتا ہے، نہ صرف اپنے ناقابل معافی اقدامات کشمیری عوام کے خلاف بلکہ پورے بھارت میں اقلیتوں سے اپنے شفاف برتاؤ کو۔ مگر جناب صدر، جو ہم نے جواب میں سنا وہ ٹال مٹول، دھوکہ اور خوفناک حقائق سے توجہ ہٹانے کی کوشش تھی۔ ہم حیران نہیں ہوئے، یہ بھارتی حکمت عملی کی کتاب کی سب سے جانی پہچانی چال ہے اور کل شام اپنے عروج پر تھی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ملک جو 30 سال سے زیادہ عرصے سے ریاست جموں اور کشمیر میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہو، اس کا اتنا حوصلہ ہے کہ دوسرے پر دہشت گردی کا الزام لگائے۔ در حقیقت، کیا میں بھارتی وفد کو غیر منسلک تحریک کے 120 ممبران کا موقف نہ بتاؤں کہ قبضے کے تحت لوگوں کو دبانا دہشت گردی کی بدترین شکل سمجھی جاتی ہے اور لائق مذمت ہے؟ یہ بھی بلکہ حیران کن ہے جناب صدر کہ جس ملک کا حاضر ڈیوٹی بحری فوج کا افسر کلبھوشن یادیو جاسوسی، تخریب کاری اور دہشت گردی کے الزام میں رنگا ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، وہ بے شرمی سے متاثرین کو ہی قصوروار ٹھہراتا ہے۔ وہ ملک جو نسل پرست RSS تنظیم کی آہنی لپیٹ میں ہے، جسے بھارت ہی میں 3 دفعہ دہشت گردی کے الزام میں پابندی لگائی گئی، وہ دیدہ دلیری سے دوسروں پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ بھارت کو تو سمجھوتا دہشت گرد حملہ آوروں میں سوال پوچھنے چاہیے جنہیں اسی سال بری کر دیا گیا۔ بھارت کو پہلو خان کے قاتلوں سے سوال پوچھنے چاہیے جسے 2017 میں مویشی لے جانے کے جرم میں گائے بچاؤ مشتعل ہجوم نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ بھارت کو 2002 گجرات فسادات کے منصوبہ بنانے والوں سے سوال کرنے چاہیے جن کی سیاست تو چمک اٹھی جبکہ معصوم متاثرین دکھ و تکلیف میں پڑے رہے۔ مشترکہ خطرہ جناب صدر ان اور ان جیسے لاتعداد واقعات کے پیچھے یہی ہے کہ متاثرہ لوگوں کی بدقسمتی کے اس طاقتور اور ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہندو فارموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جناب صدر، کل بھارتی تذکرے میں
اپنے صدیوں پرانے تنوع، اجتماعات اور درگزر کے ورثے کے علاوہ اگر کوئی خوبی بیان نہیں کی جا سکی تو وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کی مصیبت ہے۔ بھارتی نمائندے نے جان بوجھ کر مقبوضہ وادی میں مکمل سفاک تالہ بندی کا تذکرہ نہیں کیا، بشمول ابلاغ کے منقطع۔ نہ ہی انہوں نے کشمیری عوام کی اس مصیبت کا ذکر کیا جنہیں پچھلے 53 دنوں سے خوراک اور دیگر اشیاء کے بغیر رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ 53 دن بغیر گھر والوں اور احباب کی خیریت کی اطلاع کے، 53 دن مکمل اندھیروں کے، اور دیر پا خوف جو کب تک رہے گا کچھ پتہ نہیں۔ بلکہ ہمیں یہ کہانی سنائی گئی کہ بھارت کی مقبوضہ وادی کے اپنے ساتھ غیر قانونی شمولیت ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے کی گئی جو اس کی ترقی میں حائل تھی۔ بلا شبہ ایک ایسا انوکھا طرز ترقی جس میں متعلقہ لوگوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے بجائے انہیں بند کر دیا گیا، ان کی آوازیں دبا دی گئیں اور ان کی آزادی چھین لی گئی۔ اگر یہ اقدامات جموں و کشمیر کے عوام کے لیے اتنے ہی اچھے ہیں تو میں بھارتی نمائندگان سے پوچھتا ہوں کہ کیوں بھارتی ریاست کشمیری لوگوں کو باہر نکل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنے دے رہی؟ کیوں بھارت اتنا خوفزدہ ہے جبکہ پاکستان کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں؟ کیا بھارت میں اخلاقی جرأت ہے کہ اقوام متحدہ ہائی کمشنر انسانی حقوق تنظیم کی مقبوضہ جموں اور کشمیر پر رپورٹ کا جواب دے سکے جس نے مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و جبر کی سلسلہ وار دستاویز لکھی ہے؟ اگر نہیں تو بھارت کا یہ چلانے والا دفاع کچھ نہیں بلکہ خود ساختہ ڈھونگ ہے۔ اس تمام کا مرکزی خیال جناب صدر، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کے حالات ہیں اور انکار اس بنیادی حق خود ارادیت کا جو کشمیریوں سے وعدہ کیا گیا بھارت، پاکستان اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے، جیسا کہ سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں میں واضح ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔